تو ناظرین میں 26 محرم کو جلال پور جٹھا میں ہوں برف والا کارخانہ کے قریب. تو میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارے ذاکر جناب فرحان صاحب موجود ہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. پہلے تو فرحان صاحب آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام؟ ویسے تو یہ پورا مہینہ محرم ہے, ایام محرم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. یکم محرم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. 28 رجب کو امام حسین بادشاہ مدینہ چھوڑا, بلکہ ایسے بولتا ہوں کہ جن کی سمجھ میں اہل باطنی تھے آئے انہوں نے مدینہ چھڑوایا تھا امام حسین بادشاہ سے. اور امام حسین بادشاہ کو مولا غازی عباس اور جناب حنفیہ سرکار فرما رہے تھے, حکم کر رہے تھے. امام حسین بادشاہ نے حکم کیا تو یہ مولا غازی عباس اور سرکار حنفیہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے تھے مولا ہمیں حکم دیں مدینہ نہ چھوڑیں. سرکار عبداللہ بھی ٹھیک ہے تو ہم کر لیتے ہیں. یہ جو یزید بیعت مانگتے ہیں نا تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ہم جنگ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے, لیکن امام حسین بادشاہ کیونکہ محسن انسانیت ہیں, وہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں, پیشوا نہیں ہیں, بلکہ نہ سنیوں کے ہیں, بلکہ محسن انسانیت ہے. انسانیت میں آپ کو پتہ ہے ہندو بھی آ جاتے ہیں, سکھ بھی آ جاتے ہیں, عیسائی بھی آ جاتے ہیں, تمام مذاہب آ جاتے ہیں. جس کے اندر انسانیت ہے نا اس کے محسن ہے امام حسین بادشاہ. تو امام حسین بادشاہ یہ چاہتے تھے, انہوں نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا تھا اپنے اہل بیت, اپنے آل کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی فیملی کو. یہ پیغام دیا تھا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ مدینہ ہے, اس میں یہ امن کا شہر ہے, یہ میرے نانا جی کا شہر ہے, یہ امن کا شہر ہے, تقدس ہے, یہ پاک جگہ ہے. میں نہیں چاہتا یہاں پہ قتل و غارت. تو اس لیے امام نے یہ مدینہ چھوڑا اور وہ کربلا میں آ گئے. آج 26 محرم ہے, بھائی کیسر ہیں بانی, ٹھیک ہے, اور انہوں کے گھر مجلس منعقد ہے مہندی شہزادہ قاسم ابن امام حسن بادشاہ. اچھا, آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی. شہزادہ قاسم کی مہندی, یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اچھا میرا سوال ہے کہ یزید کے ساتھ آپ کا جھگڑا بیس کیا تھا؟ بیس بڑا اچھا سوال کیا ہے. امام حسین بادشاہ دیکھیں جو بھی کلمہ گو ہے نا, بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ امام حسین بادشاہ کو کندھوں پہ اٹھا کے گلیوں میں پھر رہے ہیں اور ایک میسیج دے رہے ہیں. مسجد میں خطبہ چھوڑ دی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین بادشاہ پشت مبارک پر بیٹھ گئے ہیں, نماز روک دی ہے, خطبہ روک دیا. یہ ساری ایک میسیج دی ہے مسلمانوں کو, اہل اسلام کو ایک میسیج دیا ہے کہ حسین کو نہیں چھوڑنا, کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. مولا امام حسین بادشاہ کے بارے میں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, کہ لوگوں اس سے پیار کرنا ہے. ہماری کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم ان کے اطاعت کرو, اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اولو الامر کی, یہ اطاعت ہو رہی ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں. جس چیز سے انہوں نے ہمیں منع کیا اس سے باز ہیں, جس سے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم نے لے لیا ہے. یزید کے ساتھ ہماری نفرت کا سبب ہی یہ ہے کہ امام حسین بادشاہ کی اس نے مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ امام حسین بادشاہ دین ہیں, حق ہیں, اور اپنے نانا جان کے دین کی محافظ تھے, وہ اسلام کے محافظ تھے, اور وہ دین میں نئے فتنے پیدا کر رہا تھا. امام نے بولا یہ نہیں صحیح, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہماری اس بندے کے ساتھ مطلب بس اس کا یہی ہے, کیونکہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا, اتنا بڑا آپ نے اپنا گھر لے کے نکل آئے, بچوں کو, عورتوں کو, جو خواتین پردے والی ان کو ساتھ لے کے نکلا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یزید شرابی تھا, وہ جواری وغیرہ تھا, فاسق و فاجر تھا. کیا یہی صرف مسئلہ تھا؟ کیونکہ فاسق و فاجر تو اور بھی بہت ہوئے ہیں. یا یزید کوئی ایسا کوئی کرنے جا رہا تھا جس کے لیے آپ نے حریت کرنا بہتر سمجھا؟ پتہ کیا, جب یزید تخت پر بیٹھا تھا نا, ممبر پہ بیٹھا تھا, اور ہماری نظر میں ممبر وہ ہے جہاں سے محمد والے محمد کا بیان ہو, ذکر ہو. ویسے ممبر کوئی نہیں ہوتا, ویسے لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے, ایک میز ہوتا ہے. جب وہ بیٹھا تھا تو اس نے بیٹھتے, یہ کتابوں میں بہت سارے حوالے موجود ہیں, سارے فرقوں کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں کہ اس نے بیٹھتے نہیں کہا تھا کوئی توحید نہیں ہے, کوئی نبوت نہیں ہے, کوئی امامت نہیں ہے. یہ ہاشمیوں نے اقتدار سنبھالنے کے لیے کیا تھا. یوں کہہ لیں کہ اس نے دین کوئی ختم سرے سے کرنے کا پروگرام تھا. سب سے پہلا اس نے حملہ توحید پہ کیا تھا, توحید پہ کیا تھا, اللہ پہ حملہ کیا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی وحی والا سسٹم نہیں ہے. امام حسین بادشاہ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ہے. مطلب میں آپ کے قطع کلام جو پیچھے چل رہا تھا شرک کا پوائنٹ, اس کو وہ لے کے آ گیا, اس کے توحید کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی, جو کہ اس کی ناسمجھی
اور نااہلی، اور میں کیا الفاظ سخت نہیں کہنا چاہتا، بہرحال نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ پیغام ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یزید کے ساتھ نفرت اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ کا منکر تھا، نبی پاک کا منکر تھا، آل محمد کا منکر تھا، بس اتنا ہی سے پیغام ہے۔ آل محمد یہ درس ہے، مجلس امام حسین بادشاہ کی درس ہے، اس میں آ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں ایک یہاں پہ 4 لائنیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب یہ صف اعضاء بچھ جاتی ہے، سارے مومن آ جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود چل کر آتے ہیں، ہم جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، جو ہم جیسوں کی شکلیں ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ نبیوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مقام بہت زیادہ ہے، آل محمد کی عظمت بہت ہی بلند ہے، بہت لفظ بھی کام ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات یہ میرا سوال کلیئر ہو گیا کہ اس نے توحید پر اور رسالت پر عمل ہی نہیں صرف کیا، اس کو ان کو بالکل الٹ کر دیا نا اس کو۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر آج ہم الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، غیرت بھی ہے، حریت بھی ہے، ضمیر بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر مارکہ کربلا نہ ہوتا، خدا نخواستہ، تو پھر دنیا کا نقشہ، دنیا کے انسانوں کا نقشہ کیا ہوتا، کیسا ہوتا؟ وہ بات یہ ہے کہ امام حسین بادشاہ نے نا، اس نے اب یہ کافی بہت سارا ایک ڈیٹیل میں واقعہ ہے، میں سمپل سی بات بتا دوں کہ امام حسین جس گھر میں ہم جاتے ہیں نا، گھر میں مستورات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہن ہوتی ہے، وائف ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جا کے نا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں، ہوتی وہ دیکھنے میں ساری عورتیں ہیں، وہ جو فرق نظر آتا ہے نا ماں بہن بیٹی کا، اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ بے شک ایسے ہی، کیونکہ یزید کہتا تھا کہ فلاں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، فلاں کے ساتھ بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن امام حسین بادشاہ نے بولا تھا نہیں، بیٹی بیٹی ہے، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امام حسین بادشاہ اس کائنات میں نہ ہوتے، اگر یہ مارکہ نہ ہوتا کربلا کا، تو آج ساری دنیا یزید ہوتی، مطلب وحشی پن ہوتا، درندگی ہوتی، بالکل، اور بہن کا سب حیا نہ ہوتا۔ اخلاقیات سب ختم ہو چکے ہوتے، اور سب یعنی کہ یوں کہہ لیں یا بھی ختم ہو گیا ہوتا، اور ضمیر تو بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا۔ جی بس یہی بات ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جس نے بیٹی کا حیا نہیں کرنا، ماں کا حیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ کسی نے اگر کسی کا حیا نہیں کرنا، تو وہ بیسک طور پہ ساری چیزوں کا عنوان اسے میں کہتا ہوں یزید کسے کہتے ہیں، جو برائی کو جنم دے، جو برائی کرے، جو ہر فتنے کو اچھالے، اسے یزید کہتے ہیں۔ اس نے دین میں ملاوٹ کرنے کی بھی کوشش کی اور دین کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج امام حسین علیہ السلام کے وجہ سے، آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے دین ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے بالکل خالص انداز میں موجود ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فرحان صاحب کا، بہت شکریہ۔ میں آپ صاحب کا، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، تو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ٹھیک ہے، آپ آگے، آپ لوگوں کی وجہ سے پبلک میں، سوشل میڈیا میں لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے، آپ بڑا ایک کام کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت ہی ہم سے لے رہے ہیں۔ ہاں بے شک یہی بات ہے، یہ ڈیوٹیاں ہیں، لیکن ہر بندہ کام ذمہ داری سے نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو میری دعا ہے خالق اکبر آپ کو، آپ کی ٹیم کو شاد باد رکھے، آپ کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے مولا۔ آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، اس دن کا صدقہ، خصوصاً اہل بیت کا صدقہ، مولا آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین آمین۔ جی آپ کا بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے۔